علی بھائی ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ فیملی پلاننگ کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اولاد روکنے کا، مطلب ایک تو رنگ وغیرہ ہے، کوئی بھی ہم ڈیٹیل میں، یا کنڈم وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا، ہاں جی بالکل. باقی جو لوگ جذباتی یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کام چپ کے رکھو، بھائی دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہوا ہے؟ ہر چیز آرگنائز طریقے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، نیچرل وقفہ رکھ دیا ہوا ہے. 2 سال تک ماں نے دودھ پلانا ہے جی، تو ظاہر ہے ایک نیچرل وقفہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا، باقی رہا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار جو چیز کا دے دیا، جب تک اسے حرام نہ کیا جائے اس کے اوپر کوئی حرمت کا فتویٰ لگا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ اولاد کا قتل ہے، یہ بالکل غلط ہے. اولاد کا قتل تب ہے جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اگر پریگنینسی ہونے سے روکا جائے، یہ اولاد کا قتل کہاں سے ہو گیا؟ قتل کوئی قتل نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم چاہتے نہیں کہ ہماری اولاد ہماری لونڈیوں سے ہو، جو اس وقت ایک سسٹم رائج تھا جو آج ابسلیٹ ہو چکا ہے، تو ہم ان سے عزل کرتے ہیں، یعنی جب ڈسچارج کا وقت آتا ہے ان سے الگ ہو جاتے ہیں. اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، جو اولاد دنیا میں آنی ہے وہ تو آ جائے گی، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، اللہ کر دیا ٹھیک ہے کہ یہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، فیملی پلاننگ ضرور کرنی چاہیے. اگر آپ نے اچھی تربیت اولاد کی کرنی ہے، جس طرح ہر معاملے میں ہم پلاننگ کرتے ہیں، ایون آپ نے فصل بھی کوئی اگانی ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ بے شمار اس میں بیج پھینک دیتے ہیں اور پھر جناب کوئی تربوز ادھر جا رہا ہے، کوئی روڈ پہ گر رہا ہے اور بندہ بڑے خوشی بتاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں نہیں اللہ تعالیٰ نے اگا دیا ہے. اس طرح ہوا ہے کبھی یار؟ تو انسان کی اولاد کو آپ نے اس طرح ہی یعنی کہ پیدا کر کے تو پھینک دینا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہے، نہ آپ ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکیں، نہ آپ ان کو اچھی تربیت کر سکیں اپنی فائنینشیل ریسورسز کی وجہ سے. تو ایسی اولاد تو پھر شاید معاشرے کے لیے ناسور بن جائے. ہر بندہ اپنی صورتحال کو دیکھے. ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ ضرور کرے، گن پوائنٹ پہ نہ کروائی جائے، اس کا رائٹ ہے، وہ کرنا چاہتا ہے اگر پلاننگ کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، اس کا اپنا مسئلہ ہے. ہم آپ کو جواز والا معاملہ اور ترغیب دلا رہے ہیں. البتہ اس میں ایک چیز ہے جس میں اختلاف کروں گا، وہ نیچر کو بدلنا ہے. وہ قرآن نے منع کیا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ وہ نیچر کو بدل دیں گے. نیچر بدلنا یہ ہے کہ کوئی عورت پرماننٹلی ڈس آرڈر کروا لیتی ہے، اپنی ڈیوبز کو ریموو کروا لیتی ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے سوائے ایک استثناء کے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے وہ لانا. اس طریقے سے مرد بھی بعض اوقات ایسا کوئی معاملہ کروا لیتے ہیں. نیچر کو نہیں بدلنا چاہیے، وہ رکھیں. جو باقی ذرائع موجود ہیں وہ اب اسٹیبلش ہیں، جو بھی آپ نے ذکر کیے. اور فیملی پلاننگ کے تو باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو وہ سارے طریقے بتاتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور یہ بڑے اسٹیبلش ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑی وہ پلاننگ کی اس کے باوجود یہ ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہوتا، اس سے مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. یہ بڑی یعنی ایک میں اب کوڈ ورڈز میں چونکہ بات کر رہا ہوں، سب لوگوں نے دیکھنی ہے. یہ بڑے اسٹیبلش طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ معاملات چل رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر شخص نے اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہے، اور اس میں پلاننگ کرنے میں ہی عافیت ہے.